ویل چیئر ڈے پر مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے دعوت دی اور مجھے یہاں آپ کے درمیان شرکت کرنے کا موقع ملا. یہاں پر یہ یقیناً میری شاید دوسری یا تیسری مرتبہ میں یہاں آیا ہوں، اور اتنا ہی کہوں گا کہ جب بھی ایسی کسی جگہ پہ آنے کا موقع ملتا ہے تو ایک گلٹ کا احساس ضرور لے کر جاتا ہوں. اور وہ گلٹ اس لیے فیل ہوتی ہے، وہ احساس ندامت جس کو کہتے ہیں، وہ اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم بطور حکومت بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور آج شاید جو ایشوز آپ نے ہائی لائٹ کیے، جن امور پر آپ نے بات کی، جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید یہ سب کچھ کہنے کی اور بولنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی اگر حکومتیں رسپانسبل طریقے سے اپنے ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتی. میں خود حکومت ہی کی نمائندگی یہاں کر رہا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ شاید ہم وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر ان شعبوں میں، زندگی کے ان تمام شعبوں میں جہاں انسانیت کو ہماری انٹرونشن کی اور مداخلت کی ضرورت ہے، وہاں شاید ہم اپنی وہ ذمہ داریاں اس طریقے سے پوری نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنی چاہیے. شاید ترجیحات کا بھی ایشو ہوتا ہے. حکومتیں ہماری، جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہم اس ملک میں ایک سسٹمک ڈس آرڈر کا شکار ہیں. ہمارے سسٹمز جو ہیں اس میں ایک ڈس آرڈر ہے، ایک ڈس فنکشنلٹی ہے. ہم اس طرح سے فنکشن نہیں کر پاتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پھر مضمر اور منفی اثرات زندگی کے ہر شعبے پر مرتب ہوتے ہیں. جہاں تک پیراپلیجک سینٹر کا تعلق ہے، یہ میں کم از کم جب بھی میں آیا ہوں، بلکہ لاسٹ ٹائم جب ڈاکٹر صاحب آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اسی ہال میں ہی ہم نے فنکشن میں نے شرکت کی تھی، تو میں اس کے بعد بھی میری اپنے چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہیں میں نے کہا تھا کہ میں اس طرح گیا تھا اور وہاں کے ایشوز ہیں، اور انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ بالکل آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں. میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ مجھے یہ جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے ایک 2 پیج کا مجھے ایک بریف بنا کر مجھے بھیج دیں، جس میں آپ کے تمام مسائل بھی ہیں اور جو آپ کی کارکردگی اب تک رہی ہے اس کو بھی اگر ہائی لائٹ کریں گے تو شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا. لیکن ایشوز خاص طور پہ آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ویل چیئر اسپیسیفک بھی اور ویل چیئر کے علاوہ بھی باقی آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہاں پر. تو میں انشاءاللہ کمٹمنٹ کرتا ہوں، اتنے سب لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی بھرپور کوشش کرتے ہوئے ان مسائل کو ڈیفینیٹلی حل کریں گے. اور یہ ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، ہم کوئی یہ آپ کی ہمارے اوپر ایک آپ کا حق ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ عوام کی حکومت ہے اور عوام کے لیے ہی کام کرنے چاہیے. صرف مسئلہ یہ، جیسے میں نے کہا، ہماری ترجیحات کا بعض اوقات مسئلہ آ جاتا ہے، سیاسی پریشرز ایسے آ جاتے ہیں، بعض اور چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے جو اہم چیزیں ہیں کئی وہ فراموش یا صرف نظر ہو جاتا ہے ان سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے اس موقع پہ یہ احساس کم از کم مجھے دوبارہ ایک اثر نو تازہ ہوا ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل سیکنڈ آپ مجھے یہ بریف دیں. میں انشاءاللہ ضرور، جہاں تک مالی اقدامات کا تعلق ہے، کنٹریبیوشنز کا تعلق ہے، ڈونیشنز کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اور بھی آپ کے اقدامات ہیں، مثلا یہاں پہ میں جب آپ مجھے یہ پریزنٹیشن، وہ گولڑا صاحب کی پریزنٹیشن کے دوران میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں اگر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ کے ساتھ لنک کر دیں تو وہاں پر بھی کئی ایسی فیسلٹیز ہیں، جیسے آپ نے نیفٹیک کا ذکر کیا، ٹریننگ کورسز ہیں، تو ان سب کا ایک لائزون اور کوارڈینیشن اگر ہوگی تو شاید حالات میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ایٹ لیسٹ آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. ہیلتھ منسٹر سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جو بھی اقدامات کرنے ہیں، میں بالکل آپ کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہوں گا بھی اور رہتا بھی ہوں. آپ کی طرف سے جو بھی چیزیں آئیں گی، کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ پروفیشنلز ہیں، آپ جیسے کہیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق میں اپنی وہ کروں گا اقدامات. دوسرا، جہاں تک تعلق ہے انٹرنیشنلی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا، تو میں بالکل پہلے بھی میں نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ جب بھی تیار ہوں مجھے بتائیں، ایک وہ بھیج دیں، ایک کیا کہتے ہیں، دعوت
چیف منسٹر صاحب کو، تو میں ان کو ضرور مجبور کروں گا، زبردستی یہاں لے کر آؤں گا، تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھیں کہ آپ کتنا بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ضرور ہے، کیونکہ جب خود، اور وہ ویسے بھی بڑے درد مند دل رکھنے والے ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں اور جہاں پر بھی ان کو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بالکل دل کھول کر وہاں پر سپورٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ یہ کام بھی انشاءاللہ ہم ضرور کر لیں گے. بس آپ کی طرف سے مجھے ایک فارمیلٹی کے طور پہ آ جائے، کیونکہ سرکاری کاموں میں یہ فارمل چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. Having said all this، میں ایک چیز اپنی تھوڑے سے ذرا خیالات آپ کے ساتھ اور احساسات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے اپنے لائف میں یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب بھی میں کچھ ایسی جگہیں ہیں انسانی زندگی میں، معاشروں میں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ جاتے ہیں تو آپ انرجائز فیل کرتے ہیں، اور وہ انرجائز آپ اس لیے فیل کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ قدرت کی طرف سے ایسا ایک سسٹم ہوتا ہے، قدرت کے نظام میں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر شاید یا تو لوگ ایموشنز زیادہ وہ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، کہیں پر جذبات کی گرمی اور حدت ہوتی ہے، کہیں پر احساسات کا احساس ہوتا ہے جو ہمارے گہرے احساسات ہیں. بعض اوقات جب ہم اپنی زندگی میں عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کئی چیزیں ہمیں ذہن میں لاشعور میں ہماری موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرح سے فیل نہیں کر پاتے. لیکن بعض لوگوں کے احساسات اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان سے مل کر آپ کو خود اس سے ایک انرجی آپ کو ملتی ہے. اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر لفظ کا اور ہر جذبے کا اپنا ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے. اس میگنیٹک فیلڈ میں جب آپ آتے ہیں، ایک مقناطیسی ایک حد ہوتی ہے جس کے اندر جب آپ آتے ہیں تو وہ الفاظ بھی آپ پر اثر کرتے ہیں اور وہ ماحول بھی آپ پر اثر کرتا ہے. اور یہ میرے خیال میں انسانی زندگی میں ایک بہت اہم چیز ہے. ہسپتالوں میں جب آپ جاتے ہیں وہاں لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، بیماریوں کو جھیل رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ان کے احساسات زیادہ تیز ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. میرے خیال میں وہاں پر بھی احساسات انسان کو زیادہ فیل ہوتے ہیں. اس طرح اگر آپ جیل جائیں، جیل میں جو لوگ قید ہوتے ہیں، چاہے انہوں نے جرم کیا ہے، چاہے مجرم ہو، ملزم ہو، لیکن یقیناً وہ ایک ایسی حالت، محدود حالت میں ہوتے ہیں جہاں ان کے جذبات زیادہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ وہ ان کے اندر ایک حدت پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا احساس آپ کو ہوتا ہے. جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن پہ ایک عجیب سی ایک فیلنگ طاری ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب بھی مطلب اس طرح کی محفلوں میں آتا ہوں جہاں لوگ ایسے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک میگنیٹک فیلڈ میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، عام جگہ کی نسبت وہاں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ آپ کا جو ادارہ ہے، جب بھی میں آیا ہوں، اسپیشلی ان مریضوں کو جو باہر بالکل اموبائل حالت میں لیٹے ہوتے ہیں باہر لان میں، تو ان کو دیکھ کر یہی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی ایک چیلنج ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور احساس بھی ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہ احساس یہ ہے کہ ہماری جو تخلیق ہے، ہماری جس طرح بطور انسان ہم پیدا ہوئے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا اور میں سمجھتا ہوں میں اسی کو بنیاد بنا کے آگے جاؤں گا. انہوں نے کہا، آپ کا ذکر کیا شاید کہ موٹر وے پر ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اسی لمحے اپنے جسم کے قیدی بن گئے. یہ اگر یہ قید جسم اور روح کے رشتے کو ہم دیکھیں تو ہم سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ جسم اور روح کا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے شاید بنایا ہی ایک اس کانسیپٹ کے تحت ہے کہ آپ کی روح کو آپ کے جسم کے اندر قید کر دیا ہے اس دنیا میں، یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے. اور شاید یہ ہمارا جسم جو ہے یہ ہمارا ایک امتحان بھی ہے، لیکن ہماری ناکامی اور کامیابی دونوں کی ایک وجہ بھی ہے، ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے، اس جسم ہی کے ذریعے یا ہمیں کامیابی ملتی ہے یا ہمیں ناکامی ملتی ہے. میں ناکامی اور کامیابی کی بات صرف دنیاوی نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آخرت کے نقطہ نظر سے بھی یہ بات کرتا ہوں. اگر آپ اپنے جسم کو گناہوں سے اور غلط چیزوں سے دور رکھیں گے تو یہی جسم کل آپ کے لیے ایک طاقت ہوگا دوسری دنیا میں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہی جسم آپ کے لیے کمزوری ہوگی، آپ کے لیے ایک رکاوٹ ہوگی اس دنیا کی نعمتیں انجوائے کرنے سے. میں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری دیتا ہے تو اسی لیے شاید ہمارے دین میں اور اسلام میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بیماری کو اللہ کا عذاب نہ سمجھو، اسے اللہ کی طرف سے عائد کردہ کوئی مصیبت نہ سمجھو، بلکہ اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے
صبر سے اس کا مقابلہ کرو، اور اس کا ایک ایک لمحہ جو آپ بیماری کی حالت میں گزارتے ہیں، اس کا اجر اللہ آپ کو کئی گنا زیادہ دے گا، اس دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بطور مسلمان آپ کا عقیدہ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ، اگر میرے جسم میں کوئی بیماری ہے، کوئی معذوری ہے، میرے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا فیصلہ میرے بارے میں کر لیا ہے، تو وہ فیصلہ شاید مجھے ذلیل نہیں کر رہا، مجھے بے عزت کرنے کے لیے نہیں ہے، مجھے تکلیف اور ٹارچر دینے کے لیے، مجھ پر تشدد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ شاید اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ اور یہ امتحان میں اگر اس نے مجھے سلیکٹ کیا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ میرے خیال میں اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو شاید ساری زندگی کوئی بڑی بیماری نہیں ہوئی، شاید وہ اللہ کے اتنے شکر گزار نہ ہوں، شاید اللہ کے اتنے قریب نہ ہوں جتنے آپ ہیں۔ جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یقیناً اللہ کے ساتھ ان کا ایک رشتہ جڑتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جسم اور روح کا تعلق ہے، یہ رشتہ ہے، اس میں طاقت ہی روح کے اندر ہے۔ جسم تو ایک ڈیکمپوز ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا ایک خول ہے، ایک شیل ہے۔ اصل چیز، اصل طاقت آپ کی روح ہے، آپ کے احساسات اور جذبات ہیں جو آپ کی روح کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، پیوستہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چیلنج جو آپ کی روح کو متاثر کرے، اس کو ایڈریس کرے، اس کو چیلنج کرے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ تمنیاں پیدا ہوں، وہ احساسات اور جذبات اور وہ طاقت پیدا ہو جو آپ کی روح کو مضبوط کرے، تو وہ چیلنجز اگر اللہ آپ کو دیتا ہے تو یہ اللہ کا ایک انعام اور ایک کرم ہے، اور اس کرم کو کرم سمجھتے ہوئے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروبیبلی جن لوگوں کو چیلنجز کا سامنا ہے، آج میرے سامنے آپ لوگ ویل چیئر پر بیٹھے ہیں، یہ کوئی ایسی بڑا کوئی ناکامی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ تکلیف یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کو کنفرنٹ کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس کو چیلنج سمجھتے ہوئے اللہ سے صبر اور نصرت کی دعا کرنا، اور اس سے نبرد آزما ہونے کی دعا کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ وہ موقع ہے جو شاید آپ کو ملا ہے، مجھے نہیں ملا، یا شاید ہم صحت مندوں کو نہیں ملا۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو کبھی بھی مایوسی کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کی وجہ سے نہیں جانا چاہیے۔ یو مسٹ آلویز فیل پرائڈ ان یور سیلف، یو مسٹ آلویز فیل اسٹرانگ۔